السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور کیسے ناظرین، امید کرتے ہیں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ کے لیے لے کر کے ایک پھر سے نیا چیپٹر جس کا نام ہے ریا۔ کیا ہے؟ ریا۔ انشاءاللہ آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ چیپٹر نمبر 7 کو پڑھ لیں گے، ٹھیک ہے۔ ناظرین یاد رکھیے گا آج کا سبق بھی ایک مضمون ہے۔ کیا ہے؟ مضمون کسے کہتے ہیں وہ ہم لوگ بعد میں جان لیں گے، لیکن سب سے پہلے چیپٹر نمبر 7 کے جو مصنف ہیں، جو رائٹر ہیں، اس کے بارے میں جان لیتے ہیں۔ کیونکہ زیادہ تر سوالات مصنف کے بارے میں ہی آتے ہیں کہ چیپٹر نمبر 7 ریا چیپٹر جو ہے اس کے مصنف کون، اس کے لکھنے والے کون ہے، ٹھیک ہے ناظرین۔ اسی لیے انشاءاللہ ہم سب سے پہلے اس کے بارے میں جانیں گے، پھر سبق کی طرف بڑھیں گے، پھر آخر میں ہم لوگ سوالات کو حل کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ دیکھیے چیپٹر نمبر 7 ریا، اس کے مصنف ہیں، یہاں پہ دیکھیے مصنف سر سید احمد خان کون ہے؟ سر سید احمد خان۔ پیدائش 1817 کو دہلی میں ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ تعلیم و تربیت والدہ عزیز النساء بیگم کے زیر سایہ میں ہوئی تھی۔ اس کے بعد دیکھیں 1862 میں ایک انجمن سائنٹیفک سوسائٹی بنائی تھی۔ کتنے میں؟ 1862 میں ایک انجمن سائنٹیفک سوسائٹی بنائی تھی۔ اس کے بعد دیکھیے 1869 میں سر سید انگلستان گئے تھے۔ کہاں گئے تھے؟ انگلستان ایک ملک کا نام ہے۔ واپس آ کر تہذیب الاخلاق نام سے ایک رسالہ جاری کیا تھا۔ کتنے میں؟ 1869 میں سر سید انگلستان گئے تھے، واپس آ کر تہذیب الاخلاق نام سے ایک رسالہ جاری کیا تھا۔ اس کے بعد دیکھیے 1878 میں سر کا خطاب ملا تھا۔ کتنے میں؟ 1878 میں سر سید احمد کو سر کا خطاب ملا تھا۔ اس کے بعد دیکھیے سر سید احمد کی تصانیف، یعنی مطلب سر سید احمد نے کون کون سی کتابوں کو لکھی تو اس کے بارے میں بولنا ہے۔ دیکھیے سر سید احمد کی تصانیف آثار سنادید، نمبر 1 آثار سنادید، نمبر 2 اسباب بغاوت ہند ہے۔ یہ دونوں کتاب یہ لکھے تھے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیے سر سید احمد نے 1878 میں محمڈن اینگلو اورینٹل کالج بنایا تھا۔ کتنے میں؟ 1878 میں محمڈن اینگلو اورینٹل کالج بنایا تھا، اور پھر علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے نام سے ابھر کر سامنے آیا۔ یعنی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی پہلے یہ نام سے کھلا تھا، محمڈن اینگلو نام سے کھلا تھا، لیکن آگے چل کر کے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی بن گیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیں ان کا انتقال 1898 میں ہوا تھا۔ کہاں پہ؟ 1898 میں ہوا تھا، اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں دفن ہوئے تھے۔ کہاں پہ؟ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں دفن ہوئے تھے۔ تو یہ سر سید احمد خان کے بارے میں کچھ جانکاری تھی جو بے حد ضروری تھی، بہت زیادہ ضروری تھی، جس کو یاد رکھنا آپ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر اس کو یاد رکھ لیں گے انشاءاللہ آپ کے ایگزام میں، آپ کے امتحانات میں بہت ہی اچھے نمبر آئیں گے۔ ایک مرتبہ آپ اس کا اسکرین شاٹ کر لیجیے گا، پھر کاپی میں لکھ کر کے اچھے سے یاد کر لیجیے گا، ٹھیک ہے ناظرین۔ تو آئیے ہم لوگ سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ آج کا سبق ایک مضمون ہے۔ مضمون کسے کہتے ہیں آپ لوگ کو پتہ ہی ہوگا، مضمون نبندھ کو کہتے ہیں۔ مضمون کسی بھی چیز پر لکھا جا سکتا ہے، مضمون مختصر بھی ہوتا ہے اور طویل بھی ہوتا ہے۔ مضمون کے لیے کوئی ٹاپک فکس نہیں ہے، کسی بھی چیز پر لکھا جا سکتا ہے۔ یہ مضمون کی تعریف تھی۔ اب آتے ہیں چیپٹر ریا کی طرف۔ تو دیکھیے سر سید احمد خان نے بتایا ہے کہ دنیا میں 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ کتنے طرح کے ہوتے ہیں؟ 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ نمبر 1 وہ انسان جو ہوتے بہت اچھا ہے لیکن لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو برا پیش کرتے ہیں، یعنی پردے کے پیچھے بہت اچھا ہوتے ہیں لیکن لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو برا پیش کرتے ہیں تاکہ لوگ اس کی اچھائی کو جان نہ لیں۔ یہ ایک ہو گیا۔ دوسرا اسی کا الٹا ہوتا ہے، جو ہوتے تو بہت خراب ہے لیکن لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو بہت اچھا پیش کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی پردے کے پیچھے بہت برے ہوتے ہیں، غلط سلط کرتے ہیں، لیکن لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو اچھا پیش کرتے ہیں کہ ہم بہت اچھے ہیں۔ لیکن تیسرا نمبر جو ہوتا ہے وہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ وہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ نہ اچھا ہوتا نہ خراب ہوتا ہے۔ اگر وہ کچھ غلط کر رہا ہے، کچھ بےہودہ والا کام کر رہا ہے، آپ اس کو کہیں گے نا بابو یہ غلط ہے، بھائی یہ غلط ہے، اور فوراً آپ کو ڈانٹ دے گا، اچھا اب تم ہم کو بتاؤ گے ہم کیا کر رہے ہیں، ہمیں سکھاؤ گے، تو وہ بہت ہی زیادہ خطرناک انسان ہوتے ہیں۔ 3 طرح کے دنیا میں لوگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم ایک نبی ہے، اللہ کے بہت بڑے نبی ہیں۔ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہوں میں عرض کی تھی، اللہ مجھے اتنی طاقت دے دے کہ میں اپنی دل کی بات کو جان سکوں، میں اپنے دل پر اختیار رکھ سکوں۔ جیسے لوگوں کے دل میں کچھ اور ہوتا ہے، نفس بہکا دیتا ہے تو انسان بہک جاتا ہے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام کہتے تھے اللہ کی بارگاہ میں، اللہ مجھے اتنی طاقت دے کہ میں اپنے دل کی باتوں کو جان سکوں کہ میرے دل میں کیا ہے، ٹھیک ہے نا، اور اس پر اختیار رکھ سکوں، اس پر قائم رہ سکوں، اختیار رکھ سکوں، ٹھیک ہے۔
تو انسان تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج کل کا جو زمانہ ہے انسان کیا غلط کر رہا ہے کیا صحیح کر رہا ہے، کیسے کھانا پینا ہے کیسے سونا ہے، یہ کیسے سیکھے گا؟ اگر کوئی انسان کھانا کھا رہا ہے کوئی انسان سو رہا ہے کیسے سمجھ میں آئے گا اس کے سونے کا طریقہ غلط ہے اس کے کھانے کا طریقہ غلط ہے؟ یہ کیسے سمجھ میں آئے گا؟ تو اس کے لیے ہم سب کے جو نبی ہے مصطفیٰ جان احمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کے لیے کیا ہے؟ ایک نمونہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یعنی اے لوگو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے۔ ایک جگہ کہا گیا انما انا بشر مثلکم، یعنی نبی ہم لوگوں کی طرح ہم لوگوں کی طرح کون ہے؟ انسان ہے، بشر ہے، لیکن وہ عام بشر نہیں، وہ نوری بشر ہے۔ اگر ہمیں یہ جانچنا ہو، ہمیں یہ دیکھنا ہو کہ ہم غلط کر رہے ہیں یا صحیح کر رہے ہیں، ہمارا کھانا کھانے کا طریقہ غلط ہے یا ہمارے چلنے کا طریقہ غلط ہے، تو ہم اپنے نبی کو دیکھیں گے۔ کس کو دیکھیں گے؟ ہم اپنے نبی کو دیکھیں گے۔ نبی کا کھانے کا طریقہ کس طرح ہے، اگر اسی طریقے سے ہم لوگ کھا رہے ہیں تو ہمارا طریقہ صحیح ہے، اگر اس طریقے سے نہیں کھا رہے تو ہمارا طریقہ غلط ہے۔ نبی کس طرح سے نماز پڑھ رہے ہیں، نبی کس طرح سے سو رہے ہیں، اگر ان کے طرح ہم لوگ کر رہے ہیں تب جا کر کے ہمارا طریقہ صحیح ہے، اور اگر ہم لوگ ان کے طرح نہیں کر رہے ہیں تو ہمارا طریقہ غلط ہے۔ یعنی نبی کی زندگی ہمارے لیے کیا ہے؟ ایک نمونہ ہے، بہترین نمونہ ہے۔ ٹھیک ہے ناظرین؟ اور دوسری بات اس چیپٹر میں، اسی ریا چیپٹر میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اگر آپ کو اپنے اندر کی برائیوں کو کمیوں کو جاننا ہو نا، آپ اپنے دشمن کے پاس جائیے۔ کس کے پاس جائیے؟ دشمن کے پاس جائیے۔ کیونکہ دشمن ہمیشہ آپ کی کمیوں کو بتاتا ہے، آپ کی برائیوں کو بتاتا ہے کہ آپ کے اندر یہ کمی، آپ کے اندر یہ کمی ہے، اور اگر آپ کے اندر وہ کمی ہے تو آپ اس کمی کو دور کیجیے، اور اگر کمی نہیں ہے تو آپ اللہ کا شکر ادا کیجیے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ میرے اندر وہ کمی نہیں ہے۔ آپ دوستوں کے پاس کبھی مت جائیے، کیونکہ دوست ہمیشہ آپ کی اچھائیوں کو بتاتا ہے نا۔ اگر آپ کے اندر کوئی کمی بھی ہے نا، آپ دوست کے پاس جائیے کہ نا دوست میرے اندر کیا کمی ہے، تو وہ بولتا نہیں تمہارے اندر کوئی کمی نہیں ہے، تم ایک بہت ہی اچھے انسان ہو، بہت ہی بہترین انسان ہو، اس طرح سے وہ دوست کہتا ہے۔ اسی لیے اگر آپ کو اپنی کمی کو جاننا ہے، اپنی برائی کو جاننا ہے، تو آپ ہمیشہ اپنے دوست کے پاس جائیے، دشمن کے پاس جائیے۔ اور اگر آپ کے اندر چھوٹی سی بھی کمی ہے تو فوراً اس کمی کو کیا کیجیے؟ دور کیجیے۔ کیونکہ چھوٹی سی چیز جب ہوتی ہے اس کو زیادہ کیا جا سکتا ہے۔ اگر چھوٹی سی برائی بھی آپ کے اندر موجود ہے تو آپ اس برائی کو کیا کیجیے؟ فوراً دور کیجیے، اور ایک اچھا انسان، بہترین انسان بن جائیے۔ ٹھیک ہے ناظرین؟ اور اسی چیپٹر میں بتایا گیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول ہیں، ان کی اگر کوئی تعریف کرتا تھا نا تو ان کے منہ پر وہ پتھر یا مٹی پھینک دیا کرتے تھے، میری تعریف مت کرو۔ لیکن آج کل کا زمانہ بالکل بدل گیا، اگر آپ کسی کی تعریف نہیں کریں گے تب جا کر کے آپ کے منہ پہ پتھر پھینکے گا۔ اگر کسی کی برائی کر دی کہ تم غلط ہو تو وہ فوراً آپ کے منہ پر پتھر پھینک دے گا، مطلب یہ کہ آپ کو مارے گا۔ لیکن آپ اس کی برائی کریں گے، تم اچھے ہو، تم ایسے ہو، تم ویسے ہو، حالانکہ وہ اچھا نہیں ہے لیکن پھر بھی آپ اس کی تعریف کریں گے تو وہ خوش ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے ناظرین؟ تو آج کے اس سبق میں یہ بتایا گیا ہے کہ انسان کی اصلیت کیا ہوتی ہے، انسان کی کوالٹی کیا ہوتی ہے۔ تو انسان 3 طرح کا ہوتا ہے، اور ہمیں اگر کچھ سیکھنا ہے، سمجھنا ہے، تو ہم اپنی نبی کو زندگی کو دیکھیں گے۔ نبی نے کس طرح سے روزہ رکھا، کس طرح سے نماز پڑھی، کس طرح سے حج کیے، کس طرح زکوٰۃ ادا کیے، یہ ساری چیز کو اگر ہمیں سیکھنا ہے تو ہم اپنے نبی کی زندگی کو دیکھیں گے، انشاءاللہ ہمیں سب کچھ سمجھ میں آ جائے گا۔ تو یہ سبق آپ کا یہیں پہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن ہمیں بہت کچھ سکھا کر کے جاتا ہے۔ ٹھیک ہے ناظرین؟ تو آئیے ہم لوگ سوالات کی طرف بڑھتے ہیں، سوال جواب کو دیکھ لیتے ہیں ہم۔ دیکھیں ناظرین، پہلا سوال کہہ رہے ہیں کہ سر سید کی پیدائش کب ہوئی تھی؟ سر سید احمد خان جو اس کی پیدائش کب ہوئی تھی؟ یہاں دیکھیں پیدائش 1817 کو دہلی میں ہوئی تھی۔ کب ہوئی تھی؟ 1817 کو دہلی میں ہوئی تھی۔ یہاں سے دیکھیں مختصر ترین سوالات شروع ہو جاتا آپ کا۔ دوسرا سوال کہہ رہے ہیں سر سید کی والدہ کا نام کیا تھا؟ سر سید کی والدہ کا نام کیا تھا؟ دیکھیں والدہ کا نام عزیز النساء بیگم تھا۔ کیا تھا؟ والدہ کا نام عزیز النساء بیگم تھا۔ تیسری چیز دیکھیے سر سید کی وفات کب ہوئی؟ وفات کا مطلب ہوتا ہے موت، انتقال۔ سر سید کی انتقال کب ہوا ہے؟ دیکھیے ان کا انتقال 1898 کو ہوا تھا۔ کہاں پہ کب ہوا تھا؟ 1898 کو ہوا تھا، اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں دفن ہوئے تھے۔ ٹھیک ہے؟ چوتھا سوال کہہ رہے ہیں سر سید کا کون سا مضمون آپ کے نصاب میں شامل ہے؟ یعنی سر سید کا کون سا چیپٹر آپ کی کتاب میں شامل ہے؟ تو ریا چیپٹر، آج جو سبق پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، سر سید کا ریا چیپٹر ہماری کتاب میں موجود ہے، ہماری کتاب میں شامل ہے، اس طرح سے لکھ لیجیے۔ اس کے بعد مختصر ترین سوالات یہیں پہ ختم ہو جاتے ہیں، اس کے بعد آپ کا مختصر سوالات شروع ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے ناظرین؟ پہلا سوال کہنے سر سید کی زندگی کے بارے میں 5 جملے لکھیے۔ سر سید کی زندگی کے بارے میں 5 جملے لکھیے۔ تو لکھ لیجیے گا سر سید احمد خان اصل نام ہے، پیدائش 1817 کو دہلی میں ہوئی تھی، تعلیم و تربیت والدہ عزیز النساء بیگم کے زیر سایہ میں ہوئی، 1862 میں ایک انجمن سائنٹیفک سوسائٹی بنائی تھی۔ اس طرح سے آپ کو لکھ لینا، یہیں سے آپ کو 5 جملے بنا کر کے لکھ لینا۔ ٹھیک ہے ناظرین؟ اس کے بعد دوسرا سوال کیا کہہ رہے ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟
دوسرا سوال کہہ رہے درج ذیل الفاظ کو جملوں میں اس طرح استعمال کرے کہ جنس ظاہر ہو جائے. کیا جنس کیا ظاہر ہو جائے؟ جنس. جنس کا مطلب یہ ہوتا ناظرین کہ مؤنث اور مذکر، یعنی جنس ظاہر کرنا ہے تو آپ کو مؤنث اور مذکر کو بتانا، ٹھیک ہے نا. جیسے موتی دیا ہوا، کتاب دیا ہوا ہے، ان الفاظ کو یہ بتانا ہے ان الفاظ کے بارے میں کہ یہ الفاظ مذکر ہے یا پھر مؤنث ہے. اس کو جملوں میں استعمال کر کے یعنی سینٹینس میں استعمال کر کے بتانا ہے. تو آئیے ہم آپ کو بتا دیتے ہیں، ٹھیک ہے ناظرین. جیسے یہ موتی ہے، ٹھیک ہے ناظرین. جیسے دیکھ لیجیے کتاب دیا ہوا ہے، اس کو ہم جملوں میں لکھ لیے. موتی دیا، سب سے پہلے موتی دیا، موتی چمک رہا ہے. کیا کر رہا ہے؟ موتی چمک رہا ہے. تو یہ رہا ہے جو آ رہا ہے نا، یہ بتا رہا ہے کہ موتی کیا ہے؟ مذکر ہے. کیا ہے؟ مذکر ہے. اگر رہی ہے آتا تو کیا ہو جاتا؟ موتی مؤنث ہو جاتا، ٹھیک ہے نا. تو یہ جو موتی چمک رہا ہے، موتی چمک رہا ہے جو آ رہا ہے، یہی جنس کو ظاہر کر رہا ہے. کس کے جنس کو؟ موتی کے جنس کو ظاہر کر رہا ہے، یعنی یہ بتا رہا ہے کہ موتی کیا ہے؟ مذکر ہے. اب دوسرا دیکھ لیں، کتاب. یہ کتاب میری ہے. کیا ہے؟ یہ کتاب میری ہے. تو یہاں لفظ میری جو آیا ہے نا، یہی بتا رہا ہے کتاب کیا ہے؟ مؤنث ہے. اگر یہاں پہ میری کے بجائے میرا آ جاتا، جیسے یہ کتاب میرا ہے، تو کتاب کیا ہو جاتا؟ مذکر ہو جاتا ہے. لیکن میری ہے آیا ہے کہ یہ کتاب میری ہے، تو اس سے کیا معلوم چل رہا ہے؟ یہ کتاب کیا ہے؟ مؤنث ہے. تو جس میں میری، تیری، اس کی آ جائے گا وہ مؤنث ہو جائے گا. جس میں میرا، تیرا، اس کا آ جائے وہ کیا ہو جائے گا؟ مذکر ہو جائے گا. اب دوسرا الفاظ دیکھیے کیا ہے؟ وقت ہے. وقت کیا ہے؟ مذکر ہے. کیسے؟ کہ ہر کام کا ایک وقت ہوتا ہے. کام کی نہیں، کام کا. ہر کام کا ایک وقت ہوتا ہے. اس سے پتہ کیا چلا؟ کام کیا ہے؟ مذکر ہے. دوسرا دیکھیے نام. نام بھی کیا ہے؟ مذکر ہے. جیسے تمہارا نام کیا ہے؟ تمہارا. تمہاری نہیں ہوتا. تمہارا نام کیا ہے؟ اس سے بھی کیا پتہ چل رہا ہے؟ نام کیا ہے؟ مذکر ہے. ٹھیک ہے ناظرین. لاسٹ دیکھ لیجیے قلم. قلم کیا ہے؟ مذکر ہے. جیسے یہ قلم میرا ہے، میری ہے نہیں ہوتا، میرا. تو لفظ میرا جو آ رہا ہے یہی بتا رہا ہے قلم کیا ہے؟ مذکر ہے. ٹھیک ہے ناظرین. تو یہ سوال یہیں پر ختم ہو گیا. اب آخری سوال، لاسٹ سوال دیکھ لیجیے. سوال نمبر 3 کریں، مضمون کے بارے میں 5 جملے لکھیے. کس کے بارے میں؟ مضمون کے بارے میں. تو لکھ لیجیے گا آپ کہ مضمون اردو ادب کی ایک قدیم نثری صنف. کیا؟ مضمون اردو ادب کی ایک قدیم نثری صنف ہے. مضمون مختصر بھی ہوتا ہے اور طویل بھی ہوتا ہے. مضمون کسی بھی ٹاپک پر لکھا جا سکتا ہے. اس کے لیے ٹاپک یعنی موضوع کی کوئی قید نہیں ہو. دنیا کی کسی بھی ٹاپک پر لکھا جا سکتا ہے مضمون. تو اس طرح سے آپ مضمون کی تعریف کر دیجیے گا. ناظرین یاد رکھیے گا، یہ جو موتی والا جنس ظاہر کرنے والا جو الفاظ ہو سکے، تو اس کے لیے ہم ایک الگ سے ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بنا کر لے کے آئیں گے. 4 سے 5 منٹ کا ویڈیو بنا دیں گے. آپ اس ویڈیو کو دیکھ لیجیے گا تو انشاءاللہ آپ کو بالکل اچھے طریقے سے سمجھ میں آ جائے گا. اس لیے نہیں بتا رہے کیونکہ وقت زیادہ ہو جائے گا، ویڈیو لمبا ہو جائے گی، اس لیے ہم آپ کو نہیں بتا رہے. ٹھیک ہے ناظرین. تو آج کا سبق یہیں پہ ختم ہو جاتا ہے. ناظرین آپ سے ریکویسٹ ہے تھوڑا سا، اگر یہ ویڈیو آپ کو تھوڑا سا بھی پسند آئے تو آپ اپنی محبتوں سے، اپنی پیار سے ہمیں ضرور نوازیے گا. یعنی ہمارے ویڈیو کو لائک، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، تاکہ ہم آپ کے لیے روزانہ ایک نیا ویڈیو لے کر حاضر ہو سکے. تب تک کے لیے خدا حافظ. اللہ آپ سب کو خوش رکھے. السلام علیکم.